We welcome you to our beloved channel, Qasasul Noor. کیا واقعی قرآن مجید میں کوئی ایسی صورت موجود ہے جس کی تلاوت رمضان المبارک میں خود اللہ تعالیٰ کرتے ہیں؟ کیا واقعی کوئی ایک مخصوص صورت ایسی ہے جسے پڑھ لینے سے ہر غریب فوراً امیر ہو جاتا ہے اور ہر بیمار کو لازماً شفا مل جاتی ہے؟ اگر آپ نے بھی سوشل میڈیا یا یوٹیوب پر اس طرح کے دعوے سنے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جذبات نہیں بلکہ سچ، تحقیق اور مستند تعلیمات کی روشنی میں بات کریں گے، کیونکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ اسے معجزاتی نعروں اور غیر ثابت شدہ دعووں تک محدود کرنا خود قرآن کے ساتھ ناانصافی ہے۔ آئیے جانتے ہیں حقیقت کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے یہ بات واضح کر لیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن اس کی تلاوت بندے کرتے ہیں۔ مستند احادیث میں کہیں یہ ثابت نہیں کہ رمضان میں کوئی خاص صورت ایسی ہے جس کی تلاوت خود اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ البتہ یہ ضرور ثابت ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان اور قرآن کا تعلق بہت گہرا ہے، لیکن کسی ایک خاص صورت کے بارے میں ایسا دعویٰ کرنا کہ اسے خود اللہ تعالیٰ پڑھتے ہیں، شرعی طور پر درست نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی صورت ہے جو غربت کو دور کرے اور بیماریوں کو شفا دے؟ قرآن مجید کی ہر صورت بابرکت ہے اور ہر آیت میں ہدایت اور شفا ہے۔ خود قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ یہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، لیکن شفا اور برکت کا تعلق صرف الفاظ پڑھ لینے سے نہیں بلکہ ایمان، یقین اور عمل اور اخلاص سے ہے۔ اگر کسی صورت کا نام لیا جائے جس کے فضائل مستند احادیث میں کثرت سے ملتے ہیں تو وہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن کہا گیا ہے۔ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر ایک بیمار شخص پر دم کیا تو وہ اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو درست قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ فاتحہ واقعی شفا کا ذریعہ ہے، لیکن شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، سورت محض وسیلہ ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اس سورت کی برکتوں کا ذکر بھی متعدد روایات میں موجود ہے، مگر یہ کہنا کہ اسے پڑھتے ہی انسان لازماً امیر ہو جائے گا، یہ انداز درست نہیں۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ حکمت کے مطابق دیتا ہے۔ قرآن پڑھنا رزق میں برکت کا ذریعہ ضرور بن سکتا ہے، لیکن یہ کوئی جادوئی نسخہ نہیں۔ سورۃ یاسین کے بارے میں بھی عام طور پر بہت سی باتیں مشہور ہیں، مگر ان میں سے کئی روایات ضعیف ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر وہ بات قبول نہیں کرنی چاہیے جو جذباتی انداز میں بیان کی جائے۔ دین میں اصل بنیاد قرآن اور صحیح حدیث ہے، نہ کہ سوشل میڈیا کے کلپس یا تھم نیلز۔ حقیقت یہ ہے کہ رمضان المبارک میں پورا قرآن پڑھنا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایک صورت کو مخصوص کر کے یہ نہیں فرمایا کہ بس اسے ہی پڑھو باقی چھوڑ دو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا قرآن پڑھتے اور سناتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن سے تعلق جوڑنا چاہیے، چاہے روزانہ ایک پارہ پڑھیں، چند رکوع پڑھیں یا کم از کم چند آیات ہی کیوں نہ ہوں، مگر باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں۔
جہاں تک غربت اور بیماری کا تعلق ہے تو قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ پر توکل کرو، دعا کرو، محنت کرو اور صبر اختیار کرو۔ قرآن کی تلاوت دل کو مضبوط کرتی ہے، امید دیتی ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے اور انسان کے اندر مثبت تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ یہی اصل دولت ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو مالدار ہونے کے باوجود سکون سے محروم ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو سادہ زندگی گزار کر بھی مطمئن ہیں۔ اصل امیری دل کی امیری ہے۔ بیماری کے معاملے میں بھی ہمیں توازن اختیار کرنا چاہیے۔ اسلام ہمیں دوا لینے سے نہیں روکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کی دوا موجود ہے۔ قرآن کی آیات پڑھ کر دم کرنا سنت ہے، لیکن ساتھ میں علاج کروانا بھی ضروری ہے۔ صرف یہ سوچ لینا کہ فلاں صورت پڑھ لی تو اب ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، یہ درست فہم نہیں۔ اگر آپ رمضان میں ایسی صورت پڑھنا چاہتے ہیں جو دل کو نرم کرے، ایمان کو تازہ کرے اور اللہ سے تعلق مضبوط کرے، تو سورت فاتحہ، سورت بقرہ، سورت آل عمران، سورت یاسین، سورت رحمان، سورت واقعہ اور دیگر صورتیں سب بابرکت ہیں، مگر ان سب کا اصل فائدہ تب ہوگا جب ہم ان کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ صرف تیزی سے پڑھ لینا مقصد نہیں، بلکہ سمجھ کر پڑھنا اصل روح ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن کو محض دنیاوی فائدے حاصل کرنے کا ذریعہ نہ بنائیں۔ اگر ہم قرآن صرف اس نیت سے پڑھیں کہ ہمیں مال مل جائے یا بیماری دور ہو جائے تو ہم اس کی اصل روح سے دور ہو جاتے ہیں۔ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، دلوں کو بدلنے کے لیے آیا ہے، انسان کو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے آیا ہے۔ جب بندہ صحیح معنوں میں اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کے معاملات خود سنبھال لیتا ہے۔ رمضان میں سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ روزانہ قرآن کی تلاوت کا وقت مقرر کریں۔ فجر کے بعد چند صفحات پڑھیں، تراویح میں غور سے سنیں، دن میں کچھ وقت نکال کر ترجمہ دیکھیں۔ اگر ممکن ہو تو ایک سورت منتخب کر کے اس کا مفہوم سیکھیں اور اس پر عمل کی نیت کریں۔ یہی وہ راستہ ہے جو حقیقی برکت لاتا ہے۔ لہذا اس تھمبنیل میں جو دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایک خاص سورت ایسی ہے، آخر میں یہی بات یاد رکھیں کہ قرآن کی ہر سورت نور ہے، ہر آیت رحمت ہے اور ہر لفظ میں شفا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دل میں ایمان ہو، زبان میں اخلاص ہو اور زندگی میں عمل ہو۔ رمضان کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ ہم قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں، نہ کہ اسے محض ایک وقتی وظیفہ سمجھ کر پڑھ لیں۔ اگر ہم سچے دل سے قرآن کو تھام لیں تو یقیناً اللہ ہمارے رزق میں برکت دے گا، ہماری پریشانیاں آسان کرے گا اور ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائے گا۔ یہی حقیقت ہے، یہی سچ ہے اور یہی وہ پیغام ہے جو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے۔ آمین یا رب العالمین۔